میلاد کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کے لیے یہ بیٹھے ہیں۔ نہ ہم جیسوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارا کوئی اپنا نام ہے، جو کچھ بھی ہے وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ یہ ساری قوم دیوانہ وار کسی کو اگر سننے کے لیے پوری رات بیٹھتی ہے تو وہ صرف میرے مصطفیٰ کی شان سننے کے لیے بیٹھتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، شان مصطفیٰ بیان کرنے کا مجھے حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی میں علامہ جامی کا یہ شعر پڑھ دوں تو سمجھ میں آ جائے بات۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ علامہ عبد الرحمن جامی ایک بڑے عاشق رسول ہیں، فرماتے ہیں ہزار بار اگر میں اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھو لوں، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ تمہارا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ شان مصطفیٰ ہم کیا بیان کریں؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ جو میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنی شان بلند کر لیتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کی خود شان بلند کرتا ہے۔ رسول پاک کی شان ہم جیسے لوگ کیا بلند کریں، جن کے متعلق خود خدائے قدیر و جبار نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو اللہ رب العزت نے بلند کیا، پوری مخلوق مل کر کے کیا کرے؟ اب اسی کو امام اہل سنت نے یوں فرمایا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹے گا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور آج کی یہ محفل دیکھ کر کے شہر جے پور کی قسمت پر میں رشک کرتا ہوں کہ آپ سب اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ہم سب کی زبان سے ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام نے یوں کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آج کی رات ہی نہیں، کل کی رات ہی نہیں، 12 ربیع الاول تک ہی نہیں، ہم سنی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہاں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اس ذکر پاک سے جو عدو ہے جو گستاخ ہے اس کے قلعے مسمار خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع جو آج یہاں پر جوش اور ولولے کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے تو یہ صرف ہمارے میدان کو گرم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کئی ایسے ہیں جن کی زمین کھسکانے کے لیے بھی نعرے ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس قوم کا وارث بنایا ہے، ہم ان صحابہ اور تابعین کے وارث ہیں جن کا نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا اگر کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ الحمدللہ مسلمان کسی بزدل قوم کا نام نہیں ہے، مسلمان اس قوم کا نام ہے جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ الحمدللہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کی قلت، راجستھان میں ویسے ہی صحرائی زمین میں دور دور تک پانی کی قلت، لیکن اس کے باوجود جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ اپنا کلیجہ چاک کر دیتا ہے، یہ اپنا سینہ پیش کر دیتا ہے، اپنی گردن بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تمہارا یہی جذبہ اوروں کو کھا جاتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کو چندھیا کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی،
دعا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کرنا کہ رب ذوالجلال جب تک سانس باقی رہے ہمیں زندہ جذبات کے ساتھ رکھ، اور مرے ہوئے مردہ لاشوں کے ساتھ ہمیں زندگی عطا نہ کر۔ میرے عزیزو، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی آج میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے ایک دو نہیں، ہزاروں عاشقوں نے قلم بھی اٹھایا اور اپنی کتابیں بھی لکھی، ہزاروں نے اپنی زبانیں بھی کھولیں اور میرے مصطفیٰ کی شان میں جو کچھ ہوا بیان کرتے رہے، لیکن اخیر میں سب نے یہ کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا ان کی صحیح معنوں میں کوئی تعریف کر ہی نہیں سکے گا، کما حق کہو ان کی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں، حاصل کلام یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا ہے۔ اور اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی اوقات، میں کہتا ہوں یہ ایکو بند کر دیں، صرف سادی آواز رہے، بس ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن عظیم میں جو باتیں ارشاد فرمائی، آپ کو پہلی بات میں یہ بتاؤں کہ آج جس انداز سے آپ مجھے پہچان رہے ہیں کہ گستاخ رسول کے خلاف کھڑا ہوا آواز بلند کی، میرے عزیزو یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے جذبات ہیں، ہر ایک سنی مسلمان کے دل کا درد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جب گستاخیاں ہوئیں ان کے زمانے میں تو صحابہ نے جواب تو دیا ہی ہے، تابعین نے جواب تو دیا ہی ہے، لیکن سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرتا تو سب سے پہلے جواب خود رب ذوالجلال عطا فرماتا۔ تو ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ سنت الہی ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ کو مثالیں میں بتاؤں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے، دعوت پیش کی اسلام کی اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے تبن لک یا محمد۔ تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین، یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا۔ الہذا جماعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں، اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیزو جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا، اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی۔ دوستو میرے عزیزو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے۔ میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے
قرآن کی آیت اترتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی، اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ، یہ بکواس کرنا شروع کیا، وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ جب باتیں گردش کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی۔ لوگوں نے کہا، کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے، اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں، اب رب تبارک و تعالی حضور کی تعریف میں پوری سورت نازل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے، آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے چمکنے والے چہرے کی قسم، آپ کی چمکتی ہوئی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے۔ پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی۔ مشرکین نے جب بھی بھونکنا شروع کیا میرے آقا کی شان میں، دفاع کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے بات آئی ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو شان مصطفیٰ ہے، ہم اور آپ کیا دفاع کر سکتے ہیں؟ قرآن میں خود رب ذوالجلال نے میرے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں، اتنی نہیں کئی آیتیں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جب سوال کرنے آتے اور ایسے ایسے سوال کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کیے جاتے جو عام انسان کے لیے نہ ہوں، اور معاذ اللہ رب العالمین خدائی کے درجے پر پہنچانے کی باتیں کی جاتی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب ان سے کہہ دینا میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر یہ کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب بات یہاں بھی آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے میرے آقا کی اولاد کتنی تھی، ان کی ازواج مطہرات کتنی تھی، حضور نے کتنی شادیاں فرمائی، صحابہ کی تعداد کیا تھی، عشرہ مبشرہ کتنے تھے، کون تھے، یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہو، اس لیے کہ وہ اگر اپنے نبی کی سیرت نہیں جانتا تو پھر کس کی سیرت جانے گا؟ کون ہے جو تمہارا آئیڈیل ہے، کون ہے تمہارا نمونہ عمل؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی۔ بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں۔ اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا؟ یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو، یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی۔ اور سب سے بڑی بات، ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی۔ ابتر لفظ، اقطع لفظ، اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے
یہ جملہ استعمال کیا کہ اب بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیدہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقتا ہیں، ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا۔ ان شانئک، اے محبوب، بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی۔ ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں۔ یہ کس کی نسل ہیں؟ یہ فاطمہ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں۔ سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں، اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں۔ جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا۔ اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری۔ اب کوثر کا معنی میں بیان کر کے حضور کی شان پاک کے چند آپ کے سامنے جھلکیاں رکھ دوں۔ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کوثر ایک نام ہے یا پھر حوض کوثر ہے۔ کوثر کی ہزاروں تعریفیں ہوئی اور اس کی کئی تفاسیر ہیں، کئی اس کے مفہومات بھی مفسرین نے بیان کی، لیکن جو حقیقت زیادہ راجح ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ کوثر عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں بلاغت ایک چیز ہے، یہ سارے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی ایک ایسا لٹریچر ہے کہ ایک ایک لفظ آتا ہے 70 معنوں کے لیے، کبھی کبھار ایک ایک ایسے ورڈ ہیں جو 1000 معنی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں وسعت بہت ہے، ایک لفظ بول کر کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب کوثر کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں ایک
لفظ ہے کثیر. کثیر زیادہ کو کہتے ہیں. قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟ کثیر ہے. جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے, سفید کا اپوزٹ بلیک ہے, کالا ہے. یہ اپوزٹ چیزوں کو میں بتا رہا ہوں. قلیل اگر کوئی چیز ہے تو تھوڑی ہے. تھوڑی چیز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں سمجھا کر کے جانا چاہتا ہوں. کثیر قلیل کا اپوزٹ ہوتا ہے. اچھا, اگر کثیر سے بھی زیادہ بولنا ہے, مثال کے طور پر 10 کے اپوزٹ میں 100 لے کر کے آ گئے. ایک طرف 10 روپے ہے, یہ قلیل ہے. 100 روپے کیا ہے؟ کثیر ہے. لیکن ہم کو اور بھی زیادہ بولنا ہے تو عربی میں اس کو اکثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اکثر. کثیر سے بھی زیادہ ہو تو اکثر ہے. اکثر کتنا ہوتا ہے اس کی لمٹ نہیں بیان کی گئی. وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے 10 کے مقابل میں. 10 روپے کے مقابل میں لاکھ بھی آ سکتا ہے. وہ اکثر ہو گیا. اب اگر اکثر سے بھی زیادہ بولنا ہے تو اس کو کوثر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کوثر کہا جاتا ہے. ایک ہے کثیر, اس سے زیادہ کو اکثر کہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر. یہ 3 جملے تو یاد رکھو مسلمانوں. 3 باتیں تو یاد رکھو, کثیر, اکثر اور کوثر. اب میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا انا اعطیناکل کوثر. اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کتنا ہے کوثر؟ کیسے اندازہ کر سکیں گے؟ مولا تو نے ہمارے نبی کو کیا دیا, کتنا دیا, اسی سے آپ اندازہ کر لیں. یہ پوری جو کائنات ہے, یہ پوری جو دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, یہ پوری روئے زمین, اس پر موجود پورے سمندر, اس پر موجود تمام درخت, اس پر موجود تمام چرند و پرند اور جانور, اس پر موجود تمام جنات, بلکہ فرشتے, ملائکہ, یہ پوری جو دنیا ہے, پوری دنیا, اس میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات اللہ کی آباد ہے. کیڑے مکوڑے الگ, چرند و پرند الگ, جانور الگ, بہائم الگ, سمندر کی کروڑوں مچھلیاں الگ, جنات کی بے انتہا تعداد الگ, یاجوج ماجوج کی کثرت الگ, آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات الگ, ملائکہ, فرشتے, یہ تمام مخلوقات الگ. ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے. کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے. اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے, ہم بھی قلیل ہیں. پوری روئے زمین آ گئی, یہ بھی قلیل ہے. یہ سارے آسمان آ گئے, یہ بھی قلیل ہے. یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے, یہ قلیل ہے. اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے, اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے, اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا, اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا, اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا. اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ شان مصطفیٰ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے, اور حسن یوسف ید بیضا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی. اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا.
سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے، کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ جو ان نبیوں کو صفات دی گئی، وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی، وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا، فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں، وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے، قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی، اور روایات یہ بتاتی ہیں، فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم غش کھا کر کے گر گئے، اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا۔ آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا۔ پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نالین اتار کر کے آئیں، اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی۔ اتنا ہی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی۔ اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی۔ آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا، اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے۔ اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے۔ کس شان سے جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا، اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ، اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے۔ حضرت
حضرت जिब्राइल के साथ मेरे मुस्तफ़ा किस शान से गए, इस तरह से नहीं कि आपको चप्पल उतारने का हुक्म आया हो, आपसे कहा गया हो कि नालैन उतारें, बल्कि यूं हुक्म हुआ कि आपके लिए बुराक सवारी भी भेजी गई और फिर उस पर बिठाया भी गया और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम काबा में पहले ले जाया गया, जमजम से आपके सीने मुबारका को धोया गया, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर लाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद थे। तो जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए 1,24,000 कम बेश अंबिया वहां सफों में मौजूद थे, सबने मेरे आका का इस्तकबाल किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधे मुसल्ले इमामत पर तशरीफ ले गए और अंबिया इकराम को नमाज पढ़ाई, इमामत फरमाई। वो जो नमाज थी वो अल्लाह बेहतर जाने। मेरे अजीजों, नमाज के बाद हर नबी ने आपकी शान में कसीदा पढ़ा, मेरे आका की तारीफ बयान की और यहाँ होने के बाद आसमानों का सफर किया, 7वां आसमान देखे, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख सबके नजारे किए और उसके बाद वो मकाम भी आया जहां जिब्राइल भी आगे जाने से मना करने लगे, अब मेरा मकाम नहीं है, आप जाएं मेरे मुस्तफा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मकां का भी सफर तय करते हुए रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इतना करीब हुए कि कुरान कहता है फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, 2 तीरों से भी कम का फासला रह गया था, 2 हाथ से भी कम का फासला रह गया था रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, पूछो रसूल पाक ने किस शान से देखा, अपने माथे की आंखों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नारे तकबीर, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह को हाजिरी दी और ज़ात इलाही को देखा। इस अंदाज से देखा कि कुरान कहता मा ज़ागल बसर व मा तगा, ना आपकी पलक झपकी, ना आपने आंख बंद किया, बल्कि ज़ात इलाही को पूरे माथे की आंखों से भी देखा और जितना देखा वो अल्लाह बेहतर जाने, मेरे मुस्तफ़ा जाने। वापस जब तशरीफ लाए, एक बार नहीं 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा था। आपको वाक़या मालूम है, मैं तफसील में नहीं जा रहा मेराज के वाक़े में। जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल की बारगाह से वापस आए, ऐ मुसलमानों, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, वो मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पर एक हल्की तजल्ली रब्बे जुल जलाल की देखी जो सुई के नाके से भी कम थी, और उतना देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का हाल यह था कि वो 3 मील दूर रात के वक्त किसी पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी को देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा, जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे ज़ाते खुदाबंदी को देखा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा। क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफ़ा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाक़या सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहाँ से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफ़र, दूसरे आसमान का सफ़र, 2 आसमानों के बीच में जो सफ़र है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का 7 आसमानों का सफर, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत व दोज़ख, इन सब का नजारा करना और फिर ज़ाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम।
यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता है मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकते हैं। मेरे अजीजों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफ़ा का सफर हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर नूर से मिलने जा रहा है। तो यहां मसाफत किस बात की। मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं, तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी और कायनात का वक्त इतना ही रहा। कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन। किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था। आपको मैं भी बता देता हूं, अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है 12 बजे से ही चलेगी। 6 घंटे ये ऑफ थी, इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था। तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया। इसलिए कि हमारा यकीन तो ये है, ये कायनात पूरी रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के सदक़े में बनाई है, मेरे आका के सदक़े में बनाई है। इसकी सुइयां जो कायनात की चलती हैं वो मुस्तफा की शान से चलती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलती हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब न इस रुए जमीन पर थे और न इस कायनात में थे, वो आसमानों पर गए। अब हमें पता नहीं 500 साल के लिए गए थे या 5000 साल के लिए गए थे या 5 लाख साल के लिए गए थे, हमें पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब वो जाने कायनात वापस तशरीफ लाए तो इस कायनात का टाइम और वक्त जहां रुका था वापस वहीं से चलने लग गया। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बात समझ में आ रही है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। पहली बात ये समझ जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा भी नहीं। इकबाल ने क्या बेहतर अंदाज में इसको यूं अपने अशार में तरतीब देते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है।
वो मेरे मुस्तफ़ा का नाम ही तो है जो इस कायनात को चला रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने भी फरमाया है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हम आगे कहते हैं सफ़ीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक बात याद रखना, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमावोस, अगर बउन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सका तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। हुजूर पाक असले कायनात, जाने कायनात, रूह कायनात। अब मेरे आका की एक शान और भी बयान कर दूं। मेरे अजीजों, हमारा ये जलसा, यहां जो रौनक लगी हुई है, इसी के चलते हुए, इसी को मिसाल में रखते हुए अर्ज करता हूं। आप महसूस करते हैं कि यहां पर दुनिया का एक दस्तूर है। ये स्टेज आपने सजाया, सुबह से हो सकता है सजा रहे होंगे, वॉलेंटियर यहां पर तरतीब दे रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे कारकुनान मेहनत कर रहे होंगे, फूल लगाए, स्टेज सजाए। और किसके लिए सजाए? एक मुकर्रिर आएगा, एक खतीब आएगा, ये उलमा आएंगे। इसीलिए चले मैं दूसरी मिसाल देता हूं। आपके यहाँ शादियां होती हैं, शादी में भी मंडप सजाया जाता है, या हॉल में होती है आपके यहाँ, हॉल में बहुत सारी चीजें सजाई जाती हैं, कुर्सी रखी गई, फूल लगाए गए, हर तरह से ज़ेबो ज़ीनत किया। किसके लिए? मियाँ दूल्हे के लिए ना। बाराती पहले आ जाते हैं कुछ इस्तकबाल करने के लिए, फिर दूल्हा आता है, कुर्सी पर बैठता है, निकाह हो गया और खाना खा लिया लोगों ने, और उसके बाद रुखसती हो गई। दूल्हा अगर चला गया तो मुझे अब जो बात कहनी है वो ये है, ए मुसलमानों, सच बताओ, दूल्हा चला जाए महफिल से तो क्या वो सजावट वैसी रहेगी? क्या वो हाल में ज़ेबो ज़ीनत वैसी रहेगी? सब निकाल दिया जाए। अरे शाम होने से पहले पहले हाल बेहाल भी होता है। बहुत सारी जगहों से सारी ज़ीनत और सारी ज़ेबो आराइश ख़त्म कर दी जाती। उनसे पूछे मियाँ क्यों नहीं रखते? कहा अब दूल्हा गया तो फिर अब ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत? ये दूल्हे के लिए सजाई गई थी। दूल्हा आया, निकाह भी हुआ और चला गया। अब हम ये सारी लाइटिंग निकाल देते हैं, फूल निकाल देते हैं, कुर्सी हटा देते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। दूल्हा आने से पहले सजाया गया और दूल्हे के जाने के बाद हटाया गया। यही चलता है। अब मैं आपको बताऊं, हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात में पहले जमीन को बिछाया, फिर आसमान का छत ताना और दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, सितारों से जगमगाया गया, चांद और सूरज को लाइटिंग में भेजा गया, और 1,24,000 नबियों को बाराती बनाकर भेजा गया। ये सारा निजाम मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए हो रहा था। ये सारा निजाम रसूल पाक की आमद के लिए चल रहा था। इसीलिए तो हजरत इदरीस भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। मूसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं। ईसा भी कहते हैं मैं असल नहीं, मेरे बाद नबी आने वाले हैं। सारे लोगों ने कहा कि मुस्तफ़ा आने वाले हैं। वो सब बाराती के तौर पर हुजूर पाक की आमद का इंतजार करते हुए अंबिया आए। मेरे अजीजों, ये जमीन का फर्श और बिछोना, या आसमान का छत, और ये दरख्तों के कुमकुमे, ये समंदरों का लहलहाना, ये खूबसूरतियां, तारों का जगमगाना, चांद और सूरज का झिलमिलाना, ये सारी चीजें मेरे मुस्तफ़ा की आमद के लिए थी। अब बात मैं आपको बता रहा हूं, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लौला का लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक वल अर्दी। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता, न मैं आसमानों को बनाता, न जमीनों को बनाता, और ना ही दुनिया को बनाता। ये सब चीजें ए रसूल आपके लिए बनाई गई। अब हम समझते हैं मेरे मुस्तफ़ा के लिए बनाई गई। जमीन बिछाई गई, आसमान का छत ताना गया, ये सब सितारे झिलमिला रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, वो दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पीर के दिन जलवा अफरोज हुआ और मदीना तैयबा में रूपोश भी हुआ। 63 साल की जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर तमाम इंसानों के सामने गुजारी, और उसके बाद जब मेरे आका तशरीफ ले गए, अब मैं ये कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, दुनिया का तो दस्तूर ये है कि दूल्हा चला जाए तो कुर्सी हटा दी जाती है, दूल्हा चला जाए तो ज़ेबो ज़ीनत खत्म कर दी जाती है, और
लाइटिंग हटा दी जाती है, फूल निकाल लिए जाते हैं। मैं ये पूछता हूं, अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए कायनात सजाई गई थी, जमीन और आसमान सजाए गए थे, सितारे और चांद और सूरज बिछाए गए थे, तो अब मैं ये पूछता हूं, मुस्तफ़ा अगर चले गए तो ये सब चीजें अभी बाकी क्यों है? ये जमीन अभी क्यों है? ये आसमान क्यों है? ये तारे अभी क्यों चमक रहे हैं? ये चांद क्यों झिलमिला रहा है? ये सूरज अभी क्यों चमक रहा है? ये सारी चीजें ऐ मुसलमानों, इन अशिया से अगर तुम पूछोगे तो ये बबांगे दुहल कहेंगे, सूरज भी कहेगा, चांद भी कहेगा, तारे भी कहेंगे, जमीन और आसमान भी कहेंगे। ऐ अकल के अंधे, जरा आंख खोल और देख, दूल्हा गया नहीं, रूपोश हुआ है, सल्तनत उसकी महशर तक कायम है। वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है, यही तो सुन्नियों का अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अजीज़ान गिरामी, ये है शान मुस्तफ़ा। आप, ये हमारा मुस्कुराना, ये हमारा चहचहाना, ये सब मुस्तफ़ा की बदौलत है, उन्हीं की बरकत है। ये ज़मीन जो बाकी है मेरे मुस्तफ़ा के नाम से बाकी है। और दूसरी बात ये भी मैं बता दूं, बाज़ लोगों को दलील के तौर पर नहीं बल्कि उनको समझाने के लिए, बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम बादशाह आज़म कहते हैं। आज भी अगर हमारे दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ सल्तनत मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हाँ एक बात ये भी, किसी ने, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए थे, तकरीर के दौरान कहा कि मौजूदा सरकार ऐसी है, मौजूदा सरकार, गवर्नमेंट को सरकार कहते हैं, आपने बरजस्ता कहा सरकार का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, यह गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार सिर्फ मदीने वाले ताजदार का नाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम सरकार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ान गिरामी, जुमले बदलो, और आज भी अगर हुकूमत हमारे सीनों पर किसी की है, वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए आप, 14 सदियां बीत गई, हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया और ना ही उनके जमाने में उनके दीदार से मुशर्रफ हुए, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद भी आज भी बिहम्दिल्लाह हमारे घर के हर बच्चे में यह जज्बा मौजूद है। नाम लेकर के तो देखो, बच्चा गर्दन देने को तैयार है। ये मोहब्बत, ये इताअत किसके साथ हो सकती है? बादशाह के साथ हो सकती है, और वो भी ऐसा बादशाह जो सिर्फ सरों पर हुकूमत नहीं करता, दिलों पर हुकूमत करता है। और आला हज़रत ने यही तो कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और अदीब लायलपुरी कहता है, शायर हैं, यूं कहते हैं, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा, किसी महबूब के रुखसार के दिल पर। एक बादशाह अपनी महबूबा के रुखसार पर तिल, उस पर समरकंद और बुखारा 2 शहर उसने बख्श दिए, इनाम में दे दिए। अब वो शायर कहता है, एक शहंशाह ने बख्शे हैं समरकंद बुखारा, किसी महबूब के रुखसार के तिल पर, मगर ऐ सैयद आली तेरी नामूस तेरी अजमत पर एक नहीं लाखों हैं कुर्बान गए इश्क के हर कूच व बाजार में, सर अपना हथेली पे लिए करने को है तैयार, सर अपना हथेली पर लिए हैं करने को निसार। अजीज़ान गिरामी, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। अगर बादशाहत हो तो ऐसी हो कि रूह पर भी हो, कल्ब पर भी हो। आज मैं शान मुस्तफ़ा के सिलसिले में ये भी बात अर्ज करूं, दुनिया का एक कानून ये भी हमने देखा, आपका शहर तो हेरिटेज कहलाता है, बादशाहों का, राजे महाराजाओं का शहर है, और हो सकता है तारीख में तो पढ़ा होगा, आप तो नहीं देखा हो, बादशाह की कुर्सी लगती है और अगल बगल में वजीर भी होते हैं, वजीरों का भी दरबार हुआ करता है। और जब बादशाह उठ जाता है तो वजीर नहीं बैठते, वजीर भी उठ जाते हैं, ये बेअदबी समझी जाती। बादशाह जब कुर्सी पर है तो उसके पहलू में वजीर होते हैं, और जब तक वजीर बैठे हैं, ये बादशाहों का निजाम होता था कि जब तक वजीर पहलू में बैठे हैं, इस बात की दलील होती कि इसकी बादशाहत कायम है। कोई भी रियाया आए और सवाल करे, और अगर वजीर चले गए तो यह कहा जाता कि नहीं, अब बादशाह छुट्टी पर जा रहे हैं, सल्तनत
اٹھائی جا رہی ہے, کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں, کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے, سلطنت کا دروازہ کھلا ہے, اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کرتا. یہ دستور ہوا کرتا. اب آؤ میں بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے. کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے, 2 آسمان میں اور 2 زمین میں. آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں, اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. آؤ ساری حدیثیں پڑھنا. حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے, ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, ابو بکر عمر پہلو میں تھے. یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا. کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش. میرے عزیزو, یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے, اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہیں, بادشاہ اعظم ہیں. جب مدینے کی دھرتی پر تھے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وزیر کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے, رحلت فرمائے, اور وہ بقعہ نور جس میں میرے آقا آج آرام فرما ہیں, روضہ رسول گنبد خضرا کے نیچے جہاں میرے آقا آرام فرما ہیں, میرے آقا کے وصال کے بعد ترتیب تو دیکھیں. حضور کے پہلو میں پہلی مرتبہ حضور کے بعد اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق دفن ہوتے ہیں. چند سالوں کے بعد دوسرا اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو حضرت عمر دفن ہوتے ہیں, اور کوئی نہیں دفن ہوا. حضور کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دفن ہونا چاہتی تھی, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت عمر ہی وہاں دفن ہو, اور اس کے بعد وہ دیوار بند کر دی گئی. اب اس حجرہ پاک میں میرے آقا آرام فرما ہے, اور پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں, دنیا کا دستور یہ کہتا ہے بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے. میرے مصطفیٰ کا دربار مدینے میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے. اے سنیوں, اے مسلمانوں, آؤ حاجتیں لے کر, اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے, اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے. عزیزان مکرم, بادشاہت آج بھی قائم ہے اور وزیر اب بھی پہلو میں آرام فرما ہے. اتنا ہی نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن اور سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے, حضور فرماتے سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے میں اٹھوں گا, میرے بعد ابو بکر اور عمر اٹھیں گے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان بھی کس شان سے بیان کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا, میں اس حالت میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا, دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا. محشر کے میدان میں بھی رسول اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ ہر کہنے والا کہے گا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. قیامت کے دن بھی یہ بتایا جائے گا کہ آج شان ہے اگر کسی کی تو صرف شان مصطفیٰ ہے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی. دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں, رحم و کرم میں بے مثال نبی, سجود و سخا میں بے مثال نبی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا, بڑے پیسے والا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا. زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا. اب قارون کے خزانے بہت تھے, 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی, اتنا مالدار تھا. اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپے دے دے. اتنی آسانی کر دی گئی. اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے, دینے کا ارادہ نہیں ہوا. مال بڑی خطرناک چیز ہے,
کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے, اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے. لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے, ابو بکر صدیق کا مال آئے, پھر کروڑ پتی بھی بنو, کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں, اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا, قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے. نبی پاک پر توہین, الزام, بہتان. عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی, سب مجمع میں. قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا. اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. اللہ کے نبی, کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا, زنا بہت دور کی چیز ہے. اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا, بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے. وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی, تھر تھر کانپتی رہی. اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے. جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا, آپ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا. زمین پھٹ گئی, قارون زمین کے اندر دھنستا رہا. دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے, کمر تک آ گئی. اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا, پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا. زمین پھٹ گئی, سارے خزانے تہس نہس ہو گئے. آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے, وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے. اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, ریت ہے یا پانی. اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا, زمین نگلتی چلی گئی, نگلتی, گردن تک آنے پر